आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाजरीन, सीमांचल और इसके मुत्तसिल इलाके के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि फिर से सीमांचल में एक नई यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आ रहा है। मैनगांव और दौला के करीब नॉलेज सिटी किशनगंज में इमाम अहमद रज़ा यूनिवर्सिटी ज़ेर तामीर है, जो शहरी तर्ज पर बेहतर तालीमी सहूलियत फराहम करेगी। इमाम अहमद रज़ा यूनिवर्सिटी के बानी डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स पूर्णवी साहब हैं। मरकज़ बरकत रज़ा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम यूनिवर्सिटी का अमल अंजाम दिया जा रहा है। ज़ेर तामीर यूनिवर्सिटी गैर सरकारी है, इसलिए हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद मौसूल होने का इम्कान नहीं है। बानिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स पूर्णवी का अवाम से अपील है कि दूर अंदेश और दानिशमंद हजरात यूनिवर्सिटी की तामीर में ज़मीन, नकद रकम, गिट्टी, बालू, सीमेंट, सरिया व दीगर मटेरियल डोनेट करके इमाम अहमद रज़ा यूनिवर्सिटी के क़याम में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आज 13 अप्रैल 2025 को डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स पूर्णवी साहब की एक खुसूसी मीटिंग के दौरान कानकी में बंगाल प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और चाकुलिया के साबिक एमएलए अली इमरान रम्स विक्टर साहब से मुलाकात हुई। उस दौरान नॉलेज सिटी किशनगंज में ज़ेर तामीर इमाम अहमद रज़ा यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से दोनों के दरमियान तबादला ख्याल हुआ। डॉक्टर साहब की दावत पर लब्बैक कहते हुए अली इमरान रम्स विक्टर साहब, मास्टर मोहम्मद अबुल कलाम साहब और मास्टर मोहम्मद इफ्तिखार आलम साहब के हमरा नॉलेज सिटी किशनगंज में इमाम अहमद रज़ा यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचकर इल्म दोस्त और दूर अंदेशी का सबूत पेश किया और यूनिवर्सिटी के बानी डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स पूर्णवी को सीमांचल में तालीमी शमा रोशन करने पर मुबारकबाद भी पेश किए। यूनिवर्सिटी के क़याम के अगराज व मकासद पर डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स पूर्णवी साहब ने अपनी बातें रखी। साथ ही माहिर सियासतदान, इल्म दोस्त शख्सियत और दूर अंदेश जनाब अली इमरान रम्स विक्टर साहब इमाम अहमद रज़ा यूनिवर्सिटी पर नेक ख्वाहिशात पेश किए। हज़रत, आपकी तारीफ। मेरा नाम गुलाम जाबिर शम्स पूर्णवी हुआ। आप कहाँ से हैं? मैं पैदा हुआ बायसी इलाका गांव हरीपुर में। तालीम हासिल की यूपी में, दीनी दुनियावी मदरसे लाइन से मैं छोटा मोटा मौलवी हूँ और यूनिवर्सिटी लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी होल्डर हूँ। आप कहाँ से डॉक्टरेट किए? बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। यहाँ आप जो इदारा कायम कर रहे हैं, क्या नाम रखना चाहते हैं? इस इदारे का नाम तो एट ए टाइम नॉलेज सिटी है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह इसे इमाम अहमद रज़ा यूनिवर्सिटी सैंक्शन करवाएंगे। ये स्ट्रगल हमारा इंशाल्लाह 10 इयर्स का टारगेट है। ये इरादा आपने कब बनाया था कि यहाँ इस इलाके में इदारे की ज़रूरत है और आपके मकसद क्या है? ये इदारा, ये ख्वाब ड्रीम हमारा बहुत ज़माने से था और ये होना था महाराष्ट्र मुंबई के आसपास, बट लॉकडाउन की वजह से मैं वतन में रहा तो वतन के लोगों ने, ख़ास तौर से मेरे वालिद ने मजबूर किया कि सीमांचल की तरक्की और तालीम के लिए तुम यहाँ काम करो। तो 2021 के लास्ट में हमने वहाँ से यहाँ अपना मन बना लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन वगैरह देखना शुरू किया, ख़रीदारी हुई और 2024 तक माशाल्लाह एक ये जो एरिया पूरा देख रहे हैं आप, ये सारी ज़मीन हासिल हो गई। और अभी क्या बोलते हैं आपको, अपने नवंबर पहली तारीख से ये कंस्ट्रक्शन का काम, एकेडमिक बिल्डिंग जो यहाँ 16 है मास्टर प्लान के अंदर, पहली बिल्डिंग बन रही है। इंशाल्लाह 1 by 1 स्टेप बाय इंशाल्लाह और भी बनेंगी। कितनी ज़मीन पर ये सीमांचल में चूँकि तालीमी पसमानदगी है और हमारे बच्चे बाहर रोज़गार, पहले तालीम नहीं होती तो रोज़गार कहाँ से पैदा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला जीना है तरक्की या शऊर का या इर्तिका का या माशी खुशहाली का, वो तालीम है। तो पहले तालीम पर हो जाए, और तालीम तो हो ही रही है, लेकिन जो मालदार तबके के लोग होते हैं उन अपने बच्चों को तो पटना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया वगैरह कहीं भी पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है, हमारा लोअर क्लास है या लेबर क्लास है या ऑर्फेंस हैं, यतीम वगैरह, तो ऐसे बच्चियों के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिसको वहाँ एडॉप्ट किया जाए। तो इंशाल्लाह यहाँ मॉडर्न हाईटेक एजुकेशन का सिस्टम रहेगा और नो लॉस नो प्रॉफिट पर ये एजुकेशन का सिस्टम चलेगा। बतौर ख़ास हम गरीब, मिस्कीन और यतीमों को फोकस करेंगे और उसका एक क्राइटेरिया बनेगा इंशाल्लाह एक्सपर्ट को बिठा करके। तो सीमांचल में जो थोड़ा सा तालीमी तौर पर अंधेरा है या पसमानदगी है, उसको दूर करने की अल्लाह की मदद से हम कोशिश कर रहे हैं और आप सबसे इसमें मदद डालने की गुजारिश करते हैं। एक ट्रस्ट के अंदर
تعمیر کرانا ہے کیا؟ جی سر، یہ مرکز برکات رضا ایجوکیشن ٹرسٹ ہے، یہ 18 سال پرانا ہے، اسی کے نام سے ساری زمینیں ہیں اور اسی کے نام سے سارے ڈاکومنٹس ہیں۔ کب تک ارادہ ہے آپ کا کہ اس یونیورسٹی میں تعلیم شروع؟ انشاءاللہ الکریم ایک بلڈنگ بننے کے بعد، بلکہ ایک فلور بننے کے بعد انشاءاللہ لوکل جو بچے ہیں ان کی تعلیم کا انتظام یہاں چالو ہو جائے گا، اور پھر پوری بلڈنگ فنیشنگ ہونے کے بعد، ہاسٹل ہونے کے بعد سسٹمیٹک انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا۔ آج آپ کے مہمان خصوصی ہے 3 بار چاکولیا کے ایم ایل اے جناب علی عمران راؤ صاحب، ان سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ جی دعوت دیکھے لائے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، ایسا ہے کہ دیکھیں، جب میں 1 سال پہلے یہاں کشن گنج آیا اور اسٹے کیا تو میں نے باقاعدہ لسٹ آؤٹ کیا، یہاں کے درد مندوں کی لسٹ بنائی، یہاں کے پولیٹیکل پرسنس کی لسٹ بنائی، آفیسرس کی، ڈاکٹرز، بیرسٹر، بزنس مین۔ تو پولیٹیکل لسٹ کے اندر ہمارے علی عمران رمز صاحب، جو نک نیم ان کو وکٹر کہتے ہیں، اور 3 دفعہ کے ایم ایل اے ہے چاکولیا حلقہ انتخاب سے، تو ان کے گھر جا کر کے ہم نے بذات خود ان سے کیا انٹروڈکشن کروایا اور ان کو کنونس کیا، بریفنگ کی اس مشن کے حوالے سے۔ آج اتفاق سے مجھے کام کی میں مل گئے اور میں پکڑ کے یہاں لے آیا اور وہ خوشی خوشی آئے بھی ماشاءاللہ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیمانچل میں اس یونیورسٹی کے بعد تعلیمی معیار جو ہے وہ ترقی کرے گا؟ انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم۔ اس کا آئیڈیا، اس کا ویژن، اس کا مشن سمتھنگ نیو اینڈ ڈیفرنٹ ہے، نہ یہ کمرشیل ہے اور نہ یہ گورنمنٹ اسکول کالجز کی طرح سے بالکل نروس اور یوز لیس ہوگا۔ یہ اس کا رنگ ڈھنگ، اس کا لک ہی کچھ الگ ہوگا انشاءاللہ۔ علاقائی طور پر جو لوگ ہیں وہ کتنا سپورٹ کرتے ہیں آپ کو؟ الحمدللہ علماء کرام کی تو بھرپور دعائیں ہیں، حمایت ہے، تائید ہے، اور عوامی سطح پر بھی بزنس مین، ڈاکٹرز کشن گنج کے اور بہت سارے لوگ پولیٹیکل پرسنز بھی الحمدللہ ہم کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں اور مزید ان سے پورا سپورٹ چاہتے ہیں۔ طلباء کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اس پر؟ طلباء کرام جو ہمارے سیمانچل کے، وہ چاہے مدرسے لائن سے پڑھتے ہوں یا اسکول لائن سے پڑھتے ہوں، تو مدرسے لائن کے بچوں کے لیے دنیا کا جو میدان ہوتا ہے وہ اندھیرا ہو جاتا ہے ایک طرح سے، اور معاشی اعتبار سے وہ کمزور ہونے لگتے ہیں، اور جو بچے ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کو تھوڑا قریب کریں، کمبائن کریں انشاءاللہ، دینی بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن بھی دیں اور ماڈرن سیکولر ایجوکیشن کے بچوں کو، یعنی اسکول کالج کے بچوں کو تھوڑا سا ہم اسلامک اویئرنیس، جو ایلیمنٹری ٹیچنگس ہیں، بنیادی تعلیم کم سے کم وہ دیں۔ تو دونوں کانسیپٹ کو ہم قریب کر کے انشاءاللہ ایک تھوڑا سا یوزفل، تھوڑا الگ مشن کا تصور رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا، ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے۔ دینی ماحول میں دنیاوی تعلیم دینا، بے شک، بس ایک لفظ میں ایسا۔ سر آج آپ نالج سٹی کشن گنج یعنی امام احمد رضا یونیورسٹی جو یہاں زیر تعمیر ہے، آپ اس کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے چونکہ آپ حضرت کے ساتھ ابھی یہاں ہیں؟ میں سب سے پہلے جاوید صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس علاقے کی پسماندگی ایوم تعلیمی اعتبار سے یہاں پر جو ہم لوگ پیچھے ہیں اس پر غور فرماتے ہوئے وہ اپنی تمام عمر کی جو بھی تجربے کو انہوں نے سمیٹا ہے اس کو لے کر یہاں کے بچوں کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے انہوں نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے، یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے اور انہوں نے یہ ہمت جٹائی ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس علاقے کو چنا ہے۔ تو ان کے اس بڑے ارادے کے ساتھ اس علاقے کے لوگ، ہم سب ان کے ساتھ، ان کی طاقت بن کے ان کے ساتھ جڑیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں کہ اس علاقے کے بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے جوڑتے ہوئے موجودہ جو حالات ہے دیش کا، اس میں کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کے لیے علم یا تعلیم ہی ایک راستہ ہے، اور اس کے لیے جو ضرورت ہے ماڈرن ایڈوکیشن کی۔ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے، کمپیوٹرائز ہوتے جا رہا ہے، اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے، اس میں ہمارے سیمانچل کے بچے، غریب طبقے کے بچے جو ہیں، وہ آج کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کو افورڈ کرنا ہر پریوار کے لیے ممکن نہیں ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں پڑھائی چھوڑ دے رہے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو جا رہے ہیں، بچے تعلیم نہیں لے پا رہے ہیں مالی حالت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس جگہ پر اگر آج یہ نالج سٹی جاوید صاحب کی بدولت یہاں پر قائم ہوتی ہے اور یہاں کے بچوں کو اچھی تعلیم ملتی ہے، تو یہاں کے بچے بھی کامیابی کی سیڑھی چڑھ پائیں گے
اور دنیا میں اپنا مقام حاصل کریں گے. اور یہ بہت ہی نیک کام ہے, اس میں ہم سب ان کے ساتھ ہیں, اور میری دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ جو دائرہ یہ بنا رہے ہیں, یہ ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کرتے ہوئے یہاں پر بھی جس طرح سے سر سید احمد خان صاحب کے رہبری پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم ہوا اور آج پوری دنیا میں وہاں کے طالب علم اپنا نام روشن کر رہے ہیں, ملک میں ایک الگ پہچان بنی ہوئی ہے, اسی طرح آنے والے وقت میں بھی یہ نالج سٹی اس مقام کو حاصل کرے, یہی دعا ہماری رہے گی. سر سیمانچل گنج میں بھی کئی یونیورسٹی اور زیر تعمیر ہے, خاص کر کالج بھی بنے ہیں, کچھ پرائیویٹ اسکول بھی ہیں, لیکن سر دیکھا جا رہا ہے کہ غریب بچوں کو پھر کہیں نہ کہیں وہ معرومی کا شکار ہونا پڑتا ہے. یہ تو دیکھے گا اگر کمرشلائز ہونے سے یہ چیز آتا ہے, کیونکہ ابھی جو ہے گورنمنٹ سسٹم بھی ہے کہ ایجوکیشن بجٹ کو کم کر دیا جا رہا ہے اور پرائیویٹائزیشن کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ابھی ہر گاؤں میں چوک چوراہے پر پرائیویٹ اسکول بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن اس کے بیچ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جاوید صاحب جیسے, جو امید کرتے ہیں ہم لوگ کہ آنے والے وقت میں غریب طبقے کو آگے لانے کے لیے جو بات انہوں نے کہی کہ ہم نو پروفٹ نو لاس میں اپنا دائرہ چلائیں گے تاکہ یہاں کے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں, غریب یتیم بچوں کو بھی تعلیم مل سکے, تو اس پر وہ قائم رہیں اور ان کے ساتھ ہم لوگ سب کو جڑے رہیں گے. تو انشاءاللہ مطلب نہیں بھی ہو سکے زیادہ تو تھوڑا سا ہی ہو, لیکن اگر وہ 10 بچوں کو بھی اگر وہ تعلیم دینے میں ہم لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ بھی ملک کی خدمت میں ایک بڑا قدم ہوگا. سر حضرت کو ان کے جو بانی ہے اس یونیورسٹی کے, آپ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس ان سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو مقصد سے آپ یہاں پر آئے ہیں, اس مقصد پر آپ آگے بڑھنے کے لیے اپنی ہمت جٹائے رکھیں, آپ کی طاقت بن کر ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں, اور جہاں ہماری ضرورت پڑے آپ آواز دیں, ہم لوگ آپ کے ساتھ اس مہم میں اگر جڑ کر آپ کے ساتھ قدم چلنے کا موقع ملتا ہے 2-4 قدم, تو وہ ہماری خوش نصیبی ہوگی. ٹھیک ہے سر, شکریہ. تو ناظرین, اس پوری رپورٹ کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں. چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ.